اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ مذکورہ سورت کی تلاوت کی جس کا نام سورہ ہود ہے، جو 123 آیتوں اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے الفاظ اس کے آپ نے جو سماعت کیے ہیں، الف لام را، یہ پہلا جز اس سورت کا جو حروف مقطعات میں سے کہلاتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن میں وہ حروف ہیں جن کا معنی مفہوم صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ جانتے ہیں، جسے کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں سورہ مریم کے ابتدائی الفاظ پڑھ رہے تھے، کاف ہا یا عین صاد، تو مصطفیٰ نے ان الفاظوں کو سنا، کہا جبریل میں سمجھ گیا۔ جبریل علیہ السلام تو تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کے بعض الفاظ مخفی پوشیدہ رکھے ان کے معنی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن لے کر آتے ہیں تو قرآن سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ تک قرآن پہنچاتے ہیں۔ سکھاتا تو مصطفیٰ کا رب ہے، الرحمن علم القرآن، مصطفیٰ کو قرآن رحمان نے سکھایا، کسی فرشتے نے نہیں سکھایا، کسی انسان نے نہیں سکھایا، بلکہ مصطفیٰ کو قرآن رحمان نے سکھایا۔ اسی لیے بعض الفاظ قرآن میں جو ہے ان کے معنی پوشیدہ ہیں، جسے کوئی انسان کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، القرآن الف لام جو ہے القرآن میں وہ استغراقی ہے، یعنی پورا قرآن سکھایا، یہ استغراقی ہے۔ تو پورے قرآن میں حروف مقطعات بھی شامل ہیں، اس لیے ان کا معنی، ان کے الفاظ، ان کی مفہوم، اس کی تشریح بھی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو بتائی، مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو نہ جانتے تھے اس میں سب کچھ شامل ہے، جو جو مصطفیٰ نہ جانتے تھے اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ ایسی کتاب ہے، کتابن یہ ایسی عظمت والی کتاب، شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو حکمت دی گئی، یعنی جس کی آیتوں کو محکم کیا گیا، مضبوط کیا گیا، جس کی آیتوں کو کسی کے مٹانے سے یہ آیتیں نہیں مٹ سکتی، کسی کے گھٹانے سے یہ آیتیں نہیں گھٹ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو، ان کے الفاظوں کو، پورے قرآن کو مضبوط کر دیا اور خود حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں احکمت آیاتہ، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی آیتوں کو محکم کر دیا، مضبوط کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہر کتاب کا ناسخ بنایا، لیکن کسی کتاب کو قرآن کا ناسخ نہیں بنایا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کو منسوخ کر دے، لیکن قرآن نے ہر کتاب کو منسوخ کر دیا، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے حکم کو منسوخ کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو محکم بنایا، مضبوط بنایا۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل دی گئی، مفصل بیان کیا گیا، تفصیل کی گئی، اس کو کھولا گیا۔
کس کی جانب سے؟ من لدنہ حکیم خبیر، ایسی ذات کی جانب سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے، حکمت والا ہے اور خبریں رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔